بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، جو بات میں کرنے والا ہوں، یوں تو مجھے یہ بات پنجابی میں کرنا چاہیے تھی، مگر مشکل یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ساتھ اس کے ماں باپ نے ماں کی گود میں انہیں اردو سکھایا، کئی لوگوں نے انگلش بھی سکھائی۔ ہماری جو پانچ دریاؤں کی سرزمین کی زبان پنجابی ہے وہ نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر میں پنجابی میں ہی بات کرتا تو بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ اس لیے جو بات میں کر رہا ہوں یہ پہلے اردو میں ساری کروں گا، اس کے بعد پنجابی میں بھی کروں گا، تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہماری جو اپنی زبان ہے وہ کون سی زبان ہے اور کیا ہے، اور اس کی مٹھاس کیا ہے، اور اس کا معیار کیا ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اور وہ کتنی بڑی زبان ہے، کتنی رچ زبان ہے، کیا چیز ہے۔ ناظرین، پنجابی زبان جو بابا بلے شاہ کی زبان ہے، جو حضرت وارث شاہ کی زبان ہے، جو حضرت فرید شکر گنج کی زبان ہے، جو شاہ حسین کی زبان ہے، جو مٹھاس کی زبان ہے، جو دلوں کے اسراروں کی زبان ہے، جو بھیدوں بھرے رازوں کی زبان ہے، اس زبان کو ہم معدوم کیے جا رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں یا کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں۔ ناظرین، جب ہم پوری دنیا کی تمام قوموں میں بچوں کو وہ زبان سکھائی جاتی ہے، ماں کی گود میں وہ زبان سکھائی جاتی ہے جو اس علاقے کی آبائی، اس کلچر کی، اس تہذیب کی، اس تمدن کی زبان ہوتی ہے۔ ہمارے کلچر کی، ہماری ثقافت کی، ہماری تہذیب کی ہماری اپنی زبان پنجابی زبان ہے، جو پنجاب کا نام ہے وہ بھی پنجابی میں ہے پنج آب۔ پنج کو کہتے ہیں پانچ کو پنجابی میں پنج، اور آب پانی کو کہتے ہیں، یعنی پانیوں کی سرزمین پنج آب، یہ پنجاب ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم اسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ اردو یا پھر انگریزی بھی بولتے رہے تو یہ نسل جو ہے اس نے تو ماں کی گود میں اپنی زبان سیکھی ہی نہیں، تو ان کی مادری زبان تو پنجابی نہ رہی، اردو ہو گئی، تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو ہی بولیں گے، اور وہ بچے جو ہیں وہ یہ کہا کریں گے کہ ہمارے بڑوں کی زبان پنجابی ہوتی تھی۔ اسی طرح پنجابی کا ذکر ہوا کرے گا جس طرح اب ہم سنسکرت کا ذکر کرتے ہیں۔ سنسکرت کا نام تو ہمیں معلوم ہے مگر زبان کسی کو نہیں آتی۔ تو ناظرین، یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی، محسوس تو بہت عرصے سے ہو رہا تھا کہ یہ اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، مگر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی زبان سے کچھ ایسی باتیں سنی کہ جن سے یہ احساس ہوا کہ انہیں بھی ہماری طرح یہ احساس ہے کہ ہم اپنی
اپنی زبان کو معدوم کر دیں گے. اور ہماری اپنی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ٹھیٹھ پنجابی ہوں، اور ہماری اپنی زبان پنجابی ہے، ہمارا کلچر پنجابی ہے، ہماری تہذیب پنجابی ہے، جو 1-2 نسلوں تک معدوم ہو کے رہ جائے گی. اور ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر معدوم ہو جائے، ہماری تہذیب معدوم ہو جائے، ہمارا تمدن معدوم ہو جائے، ہماری زبان معدوم ہو جائے؟ یقیناً آپ چاہتے تو ایسا نہیں، مگر میرے سمیت ہم سب کرتے ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ہم سب اپنے بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، تو ہمیں اردو میں نہیں بات کرنا چاہیے، بچوں سے اپنی ہی زبان میں بات کرنا چاہیے، تاکہ یہ زبان قائم رہے، یہ کلچر قائم رہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا رہن سہن قائم رہے. تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ درخواست ہے کہ اس سلسلے میں وہ ضروری جو اقدام ہے وہ ضرور کریں، اور کوئی ایسا اقدام ہونا چاہیے کہ ہم پنجابیوں کو یہ سمجھا سکیں کہ ہمیں اپنا کلچر معدوم نہیں کرنا چاہیے، اپنی تہذیب کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اپنی تہذیب قائم رہے گی تو ہمیں اپنی شناخت رہے گی. اگر ہمیں اپنی شناخت نہیں رہے گی تو ہم اپنے آپ کو قائم بھی نہیں رکھ سکتے، ہم ایک آزاد قوم کے طور پر زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اب دیکھیے کہ پاکستان ہی میں سندھ میں بچوں کے ساتھ ان کی مائیں سندھی میں بات کرتی، خیبر پختونخوا میں ان کی مائیں بچوں کے ساتھ پشتو میں بات کرتی ہیں، بلوچستان میں ان کی مائیں بلوچی میں بات کرتی ہیں، اور پہلی جماعت سے ان کو اپنی زبان بلوچستان میں بلوچی، سندھ میں سندھی، اور خیبر پختونخوا میں پشتو پڑھائی جاتی ہیں. ہم پنجابی الیکٹو یعنی آپشنل، یعنی اگر ہم چاہیں تو جا کر 11ویں 12ویں جماعت میں رکھ سکتے ہیں پنجابی، یعنی پڑھائی نہیں جاتی، یہ ہمیں پہلی جماعت سے پڑھائی جانی چاہیے. ناظرین، میں جو اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں پنجابی ہوں یا میں اردو سپیکنگ ہوں؟ میں جب اردو بول رہا ہوتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، جبکہ میں ٹھیٹھ پنجابی ہوں. مگر یہ اردو مجھے اتنی اچھی کیوں آئی؟ یہ پڑھنے سے آئی، سیکھنے سے آئی، لکھنے سے آئی، بہت وسیع مطالعہ اردو کا کرنے سے آئی. مگر ماں کی گود میں نے پنجابی ہی سیکھی تھی. اس لیے اگر ہم پنجابی بچوں کے ساتھ بولیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اردو نہیں سیکھ سکیں گے، اردو بھی سیکھیں گے. اب ہم انگریزی 6ٹھی جماعت سے جا کر پڑھائی جاتی ہے تو بچوں کو انگریزی آ جاتی ہے نا. اس لیے یہ بہت ہی ایک خوفناک بات ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان میں بات نہیں کرتے. خوفناک اس طرح سے ہے کہ اس طرح سے ہم اپنی صرف زبان ہی کو نہیں، اپنے پورے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی شناخت کو ختم کر رہے ہیں. اس لیے میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے، اگر انہیں یہ احساس ہوا ہے، ہمیں ان کی کچھ باتوں سے یہ احساس ہوا کہ انہیں بھی ہماری طرح اس بات کا درد ہے کہ پنجابی زبان کو معدوم نہیں ہونا چاہیے، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ضروری قدم اٹھائیں، اور اس سلسلے میں جس کی جو ذمہ داری لگائیں گی وہ پوری کرے گا. اگر ہمارے ذمہ کوئی خدمت لگائی گئی تو
تو ہم بھی ضرور ادا کریں گے، اور تاکہ اور اس کے لیے کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہوں گے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پنجابی زبان اور پنجابی کلچر اور پنجابی تہذیب اور پنجابیت ختم نہ ہو، ہم اپنی شناخت نہ کھو بیٹھیں، ہماری شناخت قائم رہے. ناظرین، میں نے عرض کیا تھا کہ یہی باتیں میں پنجابی میں بھی کروں گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ پنجابی کی جو ہماری نئی نسلوں کو پنجابی سے شناخت ہی نہیں رہ گئی، بہت 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 ہی دھیمے انداز میں ان کو شناخت ہے اس کی، کیونکہ ہم ماں کی گود میں وہ اپنی زبان نہیں سنتے. ناظرین، ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋੜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂ. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਦੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਭਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਾਦੂਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਦੂਮ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਸਕਾਫਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ. ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ. ਸਾਡੀ ਸੰਜਾਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦਾ ਮੁਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ
ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ੇ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਭਈ ਅਗਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਘੱਲੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘੱਲੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਬਰਕਾਤੁਹ।